اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ٹھیک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ اس آیت میں رب ذوالجلال نے کیا پیغام دیا ہے. اصل میں مسئلہ تب پھنستا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. قرآن اگر ہم پڑھیں سمجھیں، یارو یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پہ اللہ نے متقیوں کی ہدایت کے لیے کہا، اور دوسرے پارے میں اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سارے لوگوں کے لیے ہدایت کہا کہ یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں واضح دلیلیں ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز اس میں موجود ہے. لیکن آج ہمارے بڑوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، جن کو عام طور پر عالم دین یا عالم یا حافظ یا مولانا کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھیا یہ قرآن
تم سب کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں، یہ صرف عالم لوگ ہی سمجھے۔ یہ عجیب معاملہ، یعنی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سمجھ رہے؟ جو بھی سیکھے گا، جو بھی پڑھے گا، اور قرآن پڑھیے، ایک پوری سورت اللہ رب العالمین نے اس میں نازل کی، اور جگہ جگہ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لیکن کیا بتائیں، یہ عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، باقی جاہل لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ارے عجیب معاملہ، یعنی قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، اپوزٹ۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن سمجھے تو کوئی اس کو، ہے نا؟ اور تبھی مسئلے پھنس جاتے ہیں۔ حافظ صاحب یہ معاملہ ہو گیا، مولوی صاحب یہ معاملہ ہو گیا، خود پڑھو گے تو مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دوسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب ہم نے اس قرآن کو سجا کر کے رکھ دیا ہے، یا پھر اس قرآن کو خاص موقعوں پر ہم کھولیں، جب وہی قرآن خوانی کا نمبر آ جائے یا بخشنے بخشوانے کا مسئلہ آ جائے، تب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو پورے پارے لکھے جاتے ہیں۔ ابھی اتفاق سے مجھے ایک جگہ جانا پڑ گیا مٹی میں، میں پہلی مرتبہ اس گاؤں میں داخل ہوا، اور اتنی ساری خرافاتیں ہم نے دیکھی کہ اللہ کی پناہ، پھر رب کی پکڑ، رب کی طرف سے مصیبتیں، اللہ رب العالمین کا عذاب امت مسلمہ پر نہ آئے تو کیوں نہ آئے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہوشیار ہو جائیں وہ لوگ، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا پھر وہ کسی فتنے میں مصیبت میں پڑ جائیں، ہے نا؟ بڑا معاملہ پیش آیا کہ قرآن کے پورے پارے لکھے گئے، اور بھی سوال و جواب لکھ کر کے پھر لکھے گئے، قبر میں رکھے گئے، ہے نا؟ یعنی فرشتے آئیں گے تو ایسا لگتا کہ وہ پورا پرچہ وہ خود پڑھ کر کے چلے جائیں گے۔ ارے اتنے درے پڑیں گے نا کہ طبیعت وہاں پر ٹھنڈی ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جائیں گے۔ جب تک دنیا میں تم قرآن کو نہیں مانو گے، مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے، تو کتنے ہی وصیت نامے لکھ دیے جائیں، لکھ کر کے جو ہے پورے بدن پہ چپکا دیے جائیں، پورے کفن پہ رکھ دیے جائیں، لیکن خدا کی قسم فرشتے آئیں گے تو کہیں گے اٹھ جا، تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وصیت نامے کچھ نہیں ہے، من رب کا ما دین کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال ہوں گے۔ لیکن آج یہ جاہل عالم لوگ، یہ عالم دین نہیں ہیں، یہ امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ امت کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو خود نہیں پڑھیں گے، قرآن کو ہم خود نہیں سمجھیں گے، قرآن کو ہم خود کھولیں گے نہیں، تو پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ پھر تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا، فلاں جگہ جانے پڑیں گے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے۔ بڑی فضیلت ہے تلاوت کرنے کی۔ میں ادھر بات نہیں کرنا کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ کہنا تھا، اصل میں بات دوسری طرف ہماری چلی گئی۔ خیر، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز پڑھو نہیں کہا اللہ نے، نماز قائم کریں۔ اور یہ نماز قائم کیسے ہوگی جانتے ہیں؟ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میرے ساتھیوں تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جو میرا طریقہ ہے ویسے نماز پڑھو گے تو
سے نماز قائم کرنا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنا نہیں ہے کہ جیسے چاہے ہم نے ادا کر لی نماز. نماز قائم کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. ورنہ وہ حدیث بھی یاد کیجئے. ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں اور نماز پڑھنے لگا. اس نے کھٹا کھٹ مارے جیسے کوا ٹونٹ مارتا, ٹپ 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 ٹپ, ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جیسے وہ نکلا نماز پڑھ کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس چلا جا, تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے, جبکہ نماز پڑھ کے آیا ہے نا, نماز پڑھ کے گیا. پھر اللہ کے رسول بھیجا, پھر ویسے ہی آیا پڑھی, پھر گیا, یعنی 2-3 بار ایسے ہوا. پھر کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیجئے کیسے نماز پڑھی جائے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلایا کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے, آرام سے, سکون سے, اور سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. جانے بہت سے لوگ ہوتے کھٹا کھٹ مار لیتے ہیں, ہے نا. سکون سے, اطمینان سے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے. خیر, اللہ نے فرمایا فاقیموا الصلاۃ, نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ یہ نماز جو ہے مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. یہ نماز فرض ہے. آج ہم نماز سے بہت دور ہیں, آج ہم نماز سے بہت دور ہیں, جبکہ یہ نماز اسلام کی مین بنیاد, اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو 6 ارکان ہیں, ان میں سے ایک رکن یہی نماز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا فرمایا, بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے نا, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بندے ہیں کون؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور مت کہہ دینا یارو, اس لیے کہ بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بڑی بابرکت ہے وہ ذات, ہر عیب سے منزہ ہے وہ ذات, جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات اللہ رب العالمین لے گیا. کس کو لے گیا تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بندے کو, نور نہیں, اپنے بندے کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں, ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ, یہ ہے نماز قائم کرنا. اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک لوگ اس بات کا گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لڑائی کروں لوگوں سے جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرنے لگے, زکوٰۃ نہ دینے لگے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, جب تک لوگ نماز نہ قائم کرنے لگے اور جو ہے زکوٰۃ نہ دینے لگے, مجھے ان سے قتال کرنے کا, جنگ کرنے کا اور لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا اور کہا تھا, اے معاذ سن لو, تم جا رہے ہو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ایسی بستی میں, سب سے پہلے تم ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا, ایک اللہ کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جب یہ وہ لوگ مان لے فَإِنْ أَطَاعُوهُمْ, جب لوگ اس بات کو مان لیں تو ان کو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے, 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے. اور ہم کتنے ٹائم پڑھتے ہیں؟ اگر جمعہ شاید نہ آئے تو بہت سے ایسے بد نصیب بندے ایسے بھی ہیں دنیا میں
کہ جمعے کو بھی نہ آئے، اگر جمعہ بیچ میں نہ آئے، ہے نا، اور سال میں عید جو پڑتی ہے نا 2 عیدیں، اگر وہ بھی نہ پڑھیں تو شاید وہ بھی نصیب نہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، ہے نا۔ یہ کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ ہم اسلام کے جو رکن ہیں ان رکنوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کی بنیاد جو ہے ہم اس کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کھمبا ہے، یہ عمارت کی طریقے، جس طریقے سے ایک عمارت اٹھاتے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے، اسی طریقے سے یہ نماز جو ہے ایک ایسی ستون کی مانند ہے کہ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ہم قائم رکھیں گے، لیکن اگر ہم نماز کو ادا نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ اگر ایک اینٹ نکالی جائے تو دھیرے دھیرے وہ اینٹیں نکلتی چلی جائیں گی۔ اسی طریقے سے یہ ستون ہے نماز، ہے نا، عماد الدین کہا گیا ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آئیے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے بندوں کے اوپر، قد کتبہن اللہ علی العباد۔ 5 ٹائم کی نماز اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرض کی ہے۔ اب جس انسان نے ان 5 ٹائم کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے وعدہ ہے، کان لہ عہد عند اللہ، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو انسان ان کو ضائع کر رہا ہے نا، نماز کی ادائیگی جو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو سزا بھی دے اور چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا۔ اور رب کی پکڑ اسی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب رب پکڑے گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ارے یارو، نا، رب کی پکڑ ایسی ہے کہ وہ پکڑ لے گا تو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا تھا، ہے نا۔ یہ حدیث اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے نا۔ آئیے حدیث سنیے، اماموں کے امام، خاتم النبیین، نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کا نام لیتے ہیں۔ اے عبد مناف، اے کعب بن لؤی، کعب بن مرہ، سن لو، اے میری پھوپھی صفیہ تو بھی سن لے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین پکڑے گا میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، میں رب کی پکڑ سے تم کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ او میری بیٹی فاطمہ، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تیرا بابا جو ہے مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، نبیوں کا امام ہے، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے عمل کر لے، کیونکہ رب پکڑے گا تو میں تیرے بھی کام نہیں آ سکتا ہوں، کوئی نہیں بچا سکتا ہے جب رب العالمین پکڑ لے گا۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کی ایک مثال دی ہے اس طریقے سے، ہے نا، 5 صلوات مثل 5 صلوات کمثل نہر عذب غمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کی مثال اس نہر سے دی ہے کہ کسی انسان کے دروازے کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو بتلاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ باقی رہے گا؟ بھائی نہر جاری ہے اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، میل باقی بچے گا؟
سیم جب میل نہیں باقی بچے گا نا، کچھ نہیں بچے گا۔ اسی طریقے سے یہ 5 ٹائم کی نمازیں بھی ہیں کہ اگر بندہ ان 5 ٹائم کی نمازوں کو ادا کرے گا تو ایسے ہی یہ نمازیں جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گی، جس طریقے سے وہ پانی جو ہے گندگی کو ختم کر رہا ہے نا، میل کچیل کو صاف کر رہا ہے، اسی طریقے سے یہ نمازیں 5 ٹائم کی جو ہے اس انسان کے گناہوں کو دور کر دیں گی، ختم کر دیں گی۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم نہ سمجھیں، اس کے باوجود اگر ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین پر۔ نہ یہ اپنے لیے کر رہے ہو، دوسروں کے لیے یا پھر رب کے لیے نہیں۔ اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخلہ کرے گا، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جہنم کی سختی بہت ہی خطرناک ہے۔ وہاں جب جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے وہ سوچیں گے کہ چلو یہ چمڑا ہے جل جائے گا، نہیں یارو، ایک چمڑا جلے گا، دوسرا پھر عذاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین چڑھا دے گا۔ قرآن پڑھیے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی ہے، مسلسل آپ کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور حدیث میں اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے اللہ رب العالمین نے سمندر میں 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا ہے، تب جا کر کے یہ آگ ہم کو دی ہے۔ اتنی تیز یہ آگ تھی کہ 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا ہے، تب جا کر کے ہم کو دی ہے یہ آگ۔ اور آپ دنیا کی آگ کو ذرا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے دیں گے، رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں کہ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، 69 گنا زیادہ ہے؟ کیا ہوگا انجام ان لوگوں کا جو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اذان دیتی آتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، لیکن ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے وہاں گپ شپ کر رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بھی کس طریقے سے مواخذہ کرے گا اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن قرآن پڑھیے، دیکھیے کس طریقے سے جنتی لوگ جب جنت میں ہوں گے، جب جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہ جنتی لوگ باقاعدہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ کہیں گے بھیا آپ تو میرے ساتھی تھے نا، ہمارے گھر کے بازو میں آپ رہتے تھے۔ ارے بھائی آپ کا گھر تو مسجد کے بغل ہی میں تھا، کوئی زیادہ دور نہیں تھا، آپ کے گھر پہ آواز بھی جاتی تھی، مسجد کے بازو میں آپ کا گھر تھا، اذان دی جاتی تھی۔ ارے بھائی تم تو اتنے امیر تھے، ساری دولت تمہارے پاس تھی، پھر بھی یا تم جہنم میں کیوں چلے آئے ہو؟ جواب یہ دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج جب اذان دی جاتی ہے لوگ گھروں میں، ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں یہ جواب دیں گے کہ ارے بھائی یہ دولت جو ہمارے پاس تھی وہ دولت بھی میرے کام نہیں آئی۔ اگر دولت کی بنیاد پر آدمی کامیابی سمجھتا کہ ہمارے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت امیر ہیں اور رب راضی ہے اسی لیے رب نے ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے، تو قارون کے خزانے کو بھی یاد کر لینا۔ قارون کے خزانہ اتنا زیادہ خزانہ کہ اس کی جو کنجیاں تھیں ایک بڑی جماعت مل کر کے اس کے خزانے کی کنجیوں کو صرف اٹھاتی تھی، اتنی چابیاں تھیں اس کے خزانے کی۔ اور خزانے کا کیا کہنا ہے نا، اگر یہی چیز کامیابی کی ہوتی کہ دولت ہمارے پاس ہے، رب ہم سے راضی ہے تبھی تو اتنا سب کچھ دے رہا ہے، نہ یہ بنیاد نہیں ہے، ورنہ قارون جو ہے آج سب سے اونچا ہوتا، کیونکہ قارون کا
خزانہ مشہور ہے، رب نے اس کو بھی زمین کے اندر خزانے کے ساتھ دھسا دیا ہے۔ اس کا انجام ہے کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم رسالت کو مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو آپ کی بات کو بھی ماننی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ صرف نام آیا تو یوں کر لیا، ہے نا؟ یہ چومنے چاٹنے سے کچھ نہیں چلنے والا یارو۔ اور جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کو لے اڑے ہیں نظر و نیاز میں، ہم تو جنت کو لے اڑے ہیں نظر و نیاز میں، اور وہابی پڑے ہوئے ہیں روزے نماز میں۔ یہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں نظر و نیاز میں جنت کو لے اڑے، بڑی آسان سمجھ لی ہے کہ جنت مل جائے گی، وہ بھی نظر و نیاز کرتے کس کے لیے ہو؟ نظر ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب غیروں سے نظریں اور مرادیں مانگتے ہیں، نظر غیر اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اور جو جانور بھی آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو آپ کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو وہ کتنی بھی نظر و نیاز کر لے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے جو کہا ہے، خدا نے جو کہا ہے نا، اس پر اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، جنت مل سکتی ہے۔ یہ جنت لوگوں نے سمجھا بڑا آسان ہے، جنت پا جانا بہت آسان ہے نا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول بتلائیے سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ آج ہم کتنے ایسے ہیں کہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے ابھی دیکھنا، ابھی یہاں بیٹھے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد خالی، ایسے لگ رہا ہے قید خانے میں بند ہیں، اور اب قید خانے کا دروازہ کھلا، سرسراغ، نہ سنتیں پڑھیں گے نہ کچھ پڑھیں گے۔ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یعنی رب کے در پہ آئے ہو جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ دنیا کی تمام جگہوں سے سب سے افضل جگہ یہ در ہے رب کا، یہ جگہ ہے، اور یہاں سے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہو کہ سنتیں کون پڑھے گئے؟ سنتوں کی اہمیت جانتے ہو کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، سن لیجیے، آج سنتیں بھی یاد کر لیجیے کتنی ہیں۔ ہمارے بھائی بہت سے ہیں جو کہتے ہیں ارے یہ اہل حدیث لوگ تو 4 4 8 2 10 ہی ظہر میں پڑھتے ہیں، ہم 12 پڑھتے ہیں، یہ 2 کہاں سے آ گئیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، پھر 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں بعد میں پڑھی، کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 4 اور 2 6۔ اور جس نے مغرب کے نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی، کتنی ہو گئیں؟ جوڑ کر کے رکھنا۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی، کتنی ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں۔ اور پھر جس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی، کتنی ہو گئیں؟ سب سارے ٹائم کی ہو گئی نا؟ ہو گئی کہ نہیں؟ 12 سنتیں۔ اب جس انسان نے یہ 12 سنتیں جو دن و رات میں آتی ہیں پڑھی ہیں پابندی کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگائے گا، ایک درخت اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے غرست لہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک درخت کو لگا دے گا۔ کون؟ جو انسان
ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر کے بعد 2 رکعتیں سنتیں، کل ملا کر کے 12 سنتیں جو ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت کو تیار کرتا ہے، لگاتا ہے نا۔ یہ 12 سنتیں ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم نے ظہر کے بعد 2 پڑھی ہیں، اب وہ چلے گئے، ارے ہم 2 اور پڑھیں گے۔ آپ پڑھیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، مت پڑھیے۔ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، جماعت ہونے میں 10 منٹ بچے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، 2 رکعت پڑھیے، جتنا ٹائم ہے پڑھیے، یہ نوافل میں آپ کو شمار ہو جائیں گے۔ لیکن جو سنتیں ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے یہ 12 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ سنتیں یہ کون پڑھے گا؟ ابھی نماز سے فارغ ہوئے جھرجھرا کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، ہے نا۔ ایسا مت کریے یارو، یہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا صرف فطور ہے کہ ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کون ادا کرتا ہے؟ ہم نماز فرض نہیں پڑھ پا رہے ہیں، سنتیں کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے فرض کی ادائیگی کے جب فرض پڑھیں گے تو سنتوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت بہت ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پھر جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا ہماری بات سے اگر کسی کا دل دکھتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو ہم دل دکھانے کے لیے یارو بات نہیں کہتے۔ یہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، دل دکھانے کی والی ہم بات نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا دکھ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو ہے اصلیت یہ ہے کہ ہم دل دکھانے کے لیے بات نہیں کہتے۔ اگر کسی کو ہماری بات سے تکلیف ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور جو ہم اللہ رب العالمین سے بھی گریہ وزاری کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے گنہگار و خطاکار و سیاکار بندے ہیں، مولا کریم ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کا درگزر فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اٹھانا۔ الہ العالمین جو تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرمانا، مسجدوں کی درسگاہوں کی مولا کریم حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ظالم حکمراں ہمارے سروں پر مسلط ہے، مولا کریم ان حکمرانوں کے بچھائے ہوئے جال سے اور ان کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا للصلاۃ۔